جس کلچر نے، جس امریکی عدالت نے ایک ماں کا، یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ امریکی عدالت میں ایک ماں نے مقدمہ دائر کیا کہ میرا بیٹا ڈیلی اپنے کتے کو ٹائم دیتا ہے، مجھے ٹائم نہیں دیتا، عدالت پابند کرے میرے بیٹے کو کہ یہ کم از کم مجھے اتنا ٹائم دے جتنا یہ اپنے کتے کو ٹائم دیتا ہے۔ عدالت میں فیصلہ گیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، آن دی ریکارڈ ہے، میں نے خود مولانا شبیر کی زبانی سے سنا، وہ اس وقت امریکہ میں تھے۔ ماں کا مقدمہ چلا، جب فیصلے کا دن آیا تو جج نے فیصلہ لکھا اور ماں کو کہا کہ چونکہ بچہ 18 سے اوپر کا ہے اور یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے، اس لیے کتے کو یہ وقت دے گا کیونکہ کتا اس نے پالا ہے، ماں کو وقت دینے کا پابند نہیں کیونکہ ماں نے اس کو پالا ہے۔ اور کہا عدالت اس بچے کو پابند نہیں کر سکتی کہ یہ اپنی ماں کو وقت دے، اس کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میرے نبی علیہ السلام کا کلچر دیکھیں، اللہ کے نبی کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر ہوا، حدیث میں پوری مقدمے کی تفصیل ہے۔ بیٹے نے آ کر مقدمہ کیا کہ میرے ابا حضور کبھی کبھی میری اجازت کے بغیر میرے مال میں تصرف کرتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا گیا، آج کی زبان میں سمجھے کہ سمن گیا رسول اللہ کی عدالت سے کہ باپ حاضر ہو اس مقدمے کی سماعت کے لیے، ذرا غور سے سننا، دل کے کان کھول کر سنیے گا، پھر دیکھیے گا کہ ہمیں کدھر چلنا چاہیے۔ اس کی پیروی کرنی چاہیے جس کی پیروی کا حکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہم سب پر لازم ہے، یا اس امریکی عدالت کی پیروی کرنی چاہیے جو بچے کو کہہ رہا ہے کہ کتے کو ٹائم دو مگر ماں کو ٹائم دینا ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ کا سمن گیا، باپ گھر سے چلا تو عربوں کے مزاج میں اشعار ہوتے ہیں، تو اس نے چند اشعار دل میں پڑھے، زبان پہ نہیں، خود اپنے اشعار پڑھے۔ اللہ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشعار بتا دیے اور فرمایا یہ آ رہا ہے، اس کا مقدمہ سنو۔ جب رسول اللہ کی خدمت میں وہ والد پہنچے، بیٹا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، بیٹا مدعی ہے، باپ پر الزام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باپ سے کہا کہ تمہارا مقدمہ بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے رستے میں آتے ہوئے جو اشعار اپنے بیٹے سے متعلق تم نے سوچے ہیں، ابھی زبان